بھائی جس کو صبح کی نماز کی مشقت ہے نہیں اٹھ سکتا وہ چلا جائے، جا کے سو جائے چاہے صبح کی نماز پڑھے، اور کھانا تو تھوڑا سا کھائے، نہیں کہ خراٹے مارتا رہے، نہ کھا سکے تو اچھا صبح کو کھا لے، اگر اس نے منزل میں کارواں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں، اس کو نیند غالب ہوتی ہے اور اس کی استطاعت میں نہیں ہے نیند پہ قابو پائے، جی اس کو اٹھ کے چلا جانا چاہیے، جا کے سو جائے، 3-3.5 گھنٹے نیند مل جائے گی، آرام سے نماز پڑھ لیں۔ اور یہ سارا کر آ کے نماز قضا کرے، نماز میں ہوش ہی نہیں، کیا پڑھا نہیں پڑھا، تو اچھا کیا اس کی طرح کیا، لیلۃ القدر والے کی طرح، لیلۃ القدر ڈھونڈ رہا تھا کہ رات لیلۃ القدر لینی ہے، ساری رات عبادت کرتا رہا، تو صبح آیا، صبح کی نماز بھی قضا کی اور قبلے کی طرف پیر کر کے سو گیا، بیٹھا ہوا پیچھے۔ آپ اسے بات چیت معاملہ کر کے دیکھیں، آپ کا دل خوش کر دے گا، ایسا خوش کرے گا آپ کا کہ اس سے بات نہ ہی کروں تو اچھا ہے، اتنا خوش ہوں گے آپ۔ بیٹھا ہوا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تسبیح چلاتا ہے، نعتیں لکھتا ہے، اخلاق کا مت پوچھو، بہت بلند اخلاق۔ اب پتہ نہیں شادی کی عورت کا کیا حال ہوگا، اللہ ہی حافظ ہے اس کی۔ بھائی جس سے سونا ہے سوئے جا کے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے علاج شریف سے، اور جس کو قابو اپنے نفس پر کہ نہیں جی میں چست اور چوکس ہو کے نماز پڑھوں گا اشراق تک، جب وہ بیٹھے، اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارا وہ مصیبت ہم پر نہ ڈالنا نا، کہ تم سے پوچھ گچھ ہو یا اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب قیامت ہو۔ یہ رات کو جیسے پڑھاتا تھا کراتا تھا ہم کرتے تھے، ہم کو نیند آتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، بٹھا کے رکھا ہوا تھا، تو تم اپنی بھگتو، میں تم سے بری اس معاملے میں، ہاں میرے پہ نہیں ڈالنا، ہر ایک اپنا عمل ہے، بیٹھنا ہے جاگ سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں جاگ سکتے تھوڑا کھانا کھاؤ جا کے سو جاؤ، زیادہ نہ کھائے، پھر نیند گہری آئے گی۔ کیا پھر چاول ختم ہو جائیں گے، گوشت ختم ہو جائے گا، اندر نہیں ملے گا، آج ہی رات میں چاول گوشت کے لیے آئے ہو، ہاں بریانی میں میٹھے چاول اس کے لیے آئے، تو پھر تم نے سارے بیڑا ہی روڑ دی دیا، ہاں جی پھر تو تم نے بیڑا ہی روڑ دیا، لیلۃ القدر والے کا کام کی کہ ساری رات جا کر قبلے کی طرف پیر کر کے نماز بھی قضا کر۔ ہاں تو سوچ سمجھ کے چلے نا، جیسے آقا جی شاہ کے بعد جاگنا مکروہ سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہاں ہم مجبوری جانتے ہیں، اور کچھ ہمارے میں جیسے کہتے ہیں کمی بھی ہے اور کمزوری بھی ہے، کیا کریں، جتنا ہوتا چلتے ہیں، پھر بھائیوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کچھ ایسی بھی بات ہے، اب اللہ معافی دے گا، لیکن تم اپنی معافی مانگو، تمہاری بھی معافی مانگو، تم بھی چمڑ جاؤ ادھر، مجھے اپنی معافی کافی، اپنی معافی تم میرے سر میں اپنی معافی نہ ڈالیں آپ، ہاں مرغی چاول کے لیے آئیں، ہاں تو خوشبوئیں تو آ رہی ہیں، نہیں آ رہی ہیں، اگر محبت کے لیے آئی ہیں تو محبت قربانی کے طرح، کہ محبت کے معاملے میں گڑبڑ نہ ہو، کہ صبح کی نماز فرض ہے، ہاں اور اس پہ آپ کو قدرت ہے تو آپ بیٹھے کھائیں، رکھ کے کھائیں، صبح تک مت سو، اشراق کے بعد سو، اور دیکھا نہیں میں کمزور ہوں تو پھر اٹھ کے چلے جائیں، ایسے ہی سو جائیں، یا تھوڑا سا کھا کے سو جائیں، صبح کو کھا لینا، صبح بھی چاول مل جائیں گے، یا کھا جائیں گے دیگیں صاف کر دیں گے وہ، صبح بچے نہ بچے ایسے، ہاں تو سوچے نا یہ چیز، پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ جن سے محبت ہے، ہمارا اظہار محبت ہے تھوڑا بہت ہے، خدا کرے منافقانہ نہ ہو، سچے دل سے ہو اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہو، اور یہ کوشش ہو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن ہو جاتا ہے کسی وقت، لیکن ایک ہو نہیں جاتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے، ہاں باتیں جان بوجھ کے کرتے ہیں، بات جان بوجھ کے نہیں کرتے، ہو جاتا ہے اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے جیسے معافی کا کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، جو جان بوجھ کے کرے اس کے لیے معافی کی گنجائش تو بہت مشکل ہے، تو یہ سوچ لیں آپ، ہاں
تو وہ کہہ دو بھائی جو تم کہتے ہو، جس کو عذر ہے، جس کو کچھ ہے، نماز کا بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ کوئی کسی بھائیوں کی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں؟ سفر نہ کرا آدھی رات کو بھائی، کسی کو کوئی عذر وغیرہ نہیں ہے تو ویسے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی، ہاں آپ کی مرضی، آپ جیسے آپ کر سکتے کریں، چلیں جی۔